بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، نیک مقاصد کے حصول کے لیے، تمام حاجات کے لیے، نیک مرادوں کے پورے ہونے کے لیے اور ان کی تکمیل کے لیے ایک خوبصورت نورانی اور قرآنی عمل آپ کو بتاتا ہوں۔ سامعین، سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، سب کچھ اللہ کے پاس ہے، اور وہ جس کو جس قدر دیتا ہے اپنے اندازے کے مطابق دیتا ہے۔ کس کو کتنا دینا ہے وہ حکیم ذات جانتی ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی کوئی الجھن ہو، جب بھی کوئی غم لاحق ہو، صرف اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ہماری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے، ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے۔ تمام نیک مقاصد جو کہ ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں یا دل میں ہوتے ہیں، وہ صرف وہی ذات پوری کر سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف رجوع بہت ضروری ہے۔ اور اگر ہماری زندگی میں صرف خوشیوں کا انتظام ہو، غم کبھی نہ آئے، پریشانیاں نہ آئیں، مشکلات نہ آئیں، تو ہم غافل ہو جائیں، غفلت میں ایسے ڈوب کر زندگی گزارنے لگیں کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہ ہو کہ ہمارا خدا کوئی ہے، ہمارا اللہ کوئی ہے، ہمارا خالق کائنات کوئی ہے، ہمارا رب کوئی ہے۔ یہ تو ہم پھر بھول جائیں، یاد ہی نہ کریں۔ اس لیے پریشانیاں، غم زندگی میں آتے ہیں کہ ہم اپنی حقیقت کو پہچان سکیں، اور یہ بھی پہچان سکیں کہ ہمارے اوپر ہمارا رب ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کو بخوبی دیکھ رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہمارا کون سا لمحہ کس طرح بیتنا چاہیے، گزرنا چاہیے۔ کوئی حاجت ہو، کوئی نیک مراد ہو، کوئی نیک مقصد ہو، پورا نہ ہو رہا ہو، تو اللہ کے نبی نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ دی ہے کہ ہم سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو پکاریں اور اسی کی طرف مکمل متوجہ ہو جائیں، وہی ہماری مراد پوری کرے گا۔ بزرگان دین کے تجربات کے مطابق ایک قرآنی عمل جو مجھے معلوم ہوا ہے وہ آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ اس کے ذریعے جب تک مراد پوری نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے خوب مانگتے رہیں۔ آپ کا کوئی نیک مقصد ہے، کوئی حاجت ہے، یا کوئی ایسی پریشانی لاحق ہو گئی ہے جو دور نہیں ہو رہی، کوئی ایسا غم ہے جو چھٹنے کا نام نہیں لے رہا، تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ وہ غم، وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ جو بھی حاجت ہے، جو بھی نیک مراد ہے، جو بھی نیک مقصد ہے، اللہ کے فضل سے اور اس نورانی قرآنی عمل کی برکت سے انشاءاللہ پورا ہوگا۔ عمل نوٹ فرما لیجئے۔ 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، مگر دو رکعت کر کے پڑھیے، مگر دو رکعت کر کے پڑھیے، 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ۔ اس طرح کے پہلی 2 رکعت مکمل کر لیں، سلام پھیر لیں، پھر دوسری 2 رکعت پڑھیں۔ یہ عمل بعد نماز عشاء بھی کیا جا سکتا ہے، بوقت تہجد بھی کیا جا سکتا ہے، مغرب کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ عمل کیا ہے؟ سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص، اس کے بڑے فضائل ہیں، بے شمار فضائل ہیں۔ یہاں فضائل ذکر کرنا مقصود نہیں ہے۔ سورہ اخلاص پہلی رکعت میں جب آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت کریں تو پہلی رکعت میں 41 دفعہ پڑھیں، دوسری رکعت میں 31 دفعہ پڑھ کر سلام پھیریں، پھر دوسری 2 رکعت اس طرح ادا کریں کہ پہلی رکعت میں 21 دفعہ اور دوسری رکعت میں 11 دفعہ، یوں 4 رکعت نفل ادا ہو گئیں۔ صلاۃ الحاجت کی نیت سے جو آپ نے 4 رکعت پڑھنی تھی وہ آپ نے پڑھ لی۔
اس کے بعد آپ نے 41 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، بیٹھ کر اتحیات کی شکل میں بیٹھ جائیں، 41 دفعہ درود شریف پڑھیں، پھر سجدہ ریز ہو جائیں اور یا اللہ یا اللہ یا اللہ 100 دفعہ کہیں سجدے میں ہی 100 دفعہ یا اللہ کہنے کے بعد اپنا مقصد اپنے رب کے سامنے رکھیں عجز و انکساری کے ساتھ، چونکہ آپ نے جبین نیاز جھکا دی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں، یا اللہ میری فلاں مراد پوری فرما، میرا فلاں مقصد پورا کر، میری فلاں پریشانی دور فرما، میری فلاں مشکل حل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ صرف ہمارا رب ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز اگر ہم مانگیں تو وہ ہمیں عطا کرتا ہے، بڑی سے بڑی چیز مانگیں تو بھی وہ عطا کرتا ہے۔ پھر سجدے سے سر اٹھا لیں۔ یہ عمل تب تک کریں جب تک آپ کی مراد پوری نہ ہو، جب تک آپ کا مقصد پورا نہ ہو، جب تک آپ کی پریشانی دور نہ ہو، جب تک آپ کی مشکل آسانی میں نہ بدل جائے، اس وقت تک یہ عمل جاری رکھیں۔ 11 دن 21 دن کی کوئی قید نہیں ہے، عمل بہت ہی آسان ہے، طریقہ اور وظیفہ بہت ہی آسان ہے۔ اپنے رب سے مانگنا سیکھیں، بجائے اس کے کہ لوگوں کے سامنے اپنی مشکلات رکھیں۔ لوگ تو مذاق بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ہم اپنے رب سے مانگیں، اسی سے مانگنا سیکھیں۔ چھوٹی چیز چاہیے تو بھی اسی سے مانگیں، بڑی چیز چاہیے تو بھی اسی سے مانگیں۔ اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ آج بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وما علینا الا البلاغ۔